نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے. ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے. حضرات کرام، یہ دنیا فانی دنیا ہے. یہاں کسی کو ثبات نہیں ہے. آج کسی اور کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے. تھوڑی دیر سستیانے کے لیے، کچھ سکون کے لیے، آرام کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. اس بے ثباتی دنیا میں انسانوں کا یہی حال ہے کہ ہم اور آپ ایک وقت مقررہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے. اب جب آدمی سفر کرتا ہے تو وہ اپنے سفر کے پیش نظر کہ اسے جتنی لمبی دوری طے کرنا ہے اس دوری کے پیش نظر وہ اپنا زاد راہ لے کر کے چلتا ہے. ساتھ میں وہ اپنا زاد راہ، راستے کا کھان پان، جو راستے کی ضروری چیزیں ہیں، ضروری سامان ہیں، وہ لے کر کے اپنے ساتھ سفر پر نکلتا ہے. یہ دنیا کے سفر کا معاملہ ہے. پھر بھی میری گزارش ہے بیچ راستے میں کوئی صاحب نہ بیٹھیں. اور میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، میرے پیاروں سے، کہ جو معمر بزرگ حضرات تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے نیچے جگہ دے دیں
اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی کی طاقت و قوت دی ہے، آپ زینہ چڑھ کے اوپر جا سکتے ہیں، تو آپ اوپر تشریف رکھیں۔ یہ اپنے بزرگوں کے لیے جو ہے آپ کی طرف سے حسن اخلاق رہے گا کہ آپ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اٹھ کے چلے جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ کوئی بزرگ آیا ہے تو اس بزرگ کو اپنی جگہ بٹھا دو، آپ خود اٹھ کے اوپر تشریف لے جاؤ۔ اور میں یہ کہوں گا کسی سے بھی کہ کوئی کسی کو اٹھانا بٹھانا نہ کرے، خود ہی اللہ نے عقل سلیم دی ہے، کوئی بزرگ آئے بڑا آئے اسے جگہ دے دیں اور آپ اوپر تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری اس گزارش پر آپ حضرات عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو اس عمل پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ دنیا کے لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر۔ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح سے قید خانے میں قیدی قید خانے کے اصول و ضوابط کا پابند ہے، اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی دوسری ضرورت کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے وہ جیل میں ہوگا تو جیل کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا پالن کرنا اس کے اوپر لازم و ضروری ہے، نہیں کرے گا تو جیلر جو ہے وہاں کا جو بڑا انسپکٹر جو ہوتا ہے وہ اسے قرار واقعی سزا اسے دیتا ہے، دیتا نہیں دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جیل جائے، لیکن جو حضرات گئے ہوں گے انہیں تجربہ ہوگا۔ ایسے ہی دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، اس میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اپنی منزل کی طرف نکلنا، رواں دواں ہونا، یہ مومن کی شان ہے۔ یہاں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے استعمال کرنا، جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے بچنا، اور رزق حلال کی تلاش میں سرگرداں رہنا۔ دو حقوق اللہ نے بندوں کے ذمے دیے ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ ہمیں اس کا لمحہ بہ لمحہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی یا اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی، یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یہ جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنے کیڑے بیننے لگیں گے، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکنے لگیں گے تو ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم کسی دوسرے کے کیڑے بیننے کی طرف متوجہ ہوں یا اس کے دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم توجہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، مومن کے لیے یہاں جو بوئے گا کل قیامت میں وہ پائے گا، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ تک اسے یہاں ٹھہرنا ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا، جو خطبہ مسنونہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، کیا فرماتا رب؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب آتی ہے اجل تو نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ایک لمحے کی دیر ہوتی، جلدی ہوتی ہے۔ اپنے وقت پر آنا ہے، اسے اپنے وقت پر اسے پورا کرنا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے سفر آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کا جائزہ لینا ہم میں سے ہر ایک کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جب وصال مبارک قریب آیا تو آپ کے اہل خانہ
زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا رونے کا سبب کیا ہے؟ میں تو اب دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، ایسے وقت میں تمہارے رونے کا کیا سبب ہے، کیا مطلب ہے؟ جبکہ میں نے قرآن و حدیث سے تمہیں یہی تعلیم و تربیت دی ہے کہ جو ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے میت پر، تو تم اس کا خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تو معلوم ہے اہل خانہ نے ان کے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے حضور ہم رو اس لیے نہیں رہے ہیں کہ آپ کا وقت وصال قریب ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قطعاً اس لیے نہیں رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے، دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے تو ہم آپ کا زاد راہ توشہ آپ کا تیار کر کے آپ کے کجاوے میں رکھ دیتے تھے، تو آپ اسے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیتے تھے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم آپ کے اس سفر کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس کی تیاری ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذہن کے قریب ہے بات؟ حضرت امام اعظم کے اہل خانہ نے جب یہ بات کہی، اللہ اکبر، ہمارا امام کیسا عظیم المرتبت امام ہے، کیسا بلند و بالا امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بس تمہارا یہی سبب ہے رونے کا؟ کہتے ہیں ہاں ہمارا یہی سبب ہے کہ آج کے اس سفر کے لیے ہم آپ کے کسی کام نہ آ سکیں۔ تو کہتے ہیں سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں دل کو مایوس کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے میرے سفر کی تیاری تم نے کی تھی، ہاں آج کے اس سفر کی تیاری ابو حنیفہ نے خود کی ہے۔ جس بستر پر میں لیٹا ہوا ہوں، اللہ کی قسم اس بستر پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 70,000 مرتبہ کلام اللہ کی تلاوت کی ہے میں جس بستر پر آج لیٹا ہوا ہوں۔ اس سفر کی تیاری میں نے خود کر لی ہے، تمہیں اس سفر کے لیے متفکر ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہو؟ ہمارے امام اعظم کا یہ عمل، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا جھرمٹ ہے، اس میں سرکار جلوہ ہے۔ آقا معلوم فرماتے ہیں اے ابو بکر تم بتاؤ کہ موت کو اپنا کتنا قریب جانتے ہو اپنے سے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت فاروق اعظم سے معلوم کیا تم بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں نماز ظہر ادا کرتا ہوں تو عصر کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان سے پوچھا کہ تم بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر پڑھتا ہوں، مغرب کی امید نہیں رکھتا۔ علی تم بتاؤ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز مغرب ادا کرتا ہوں تو عشاء کی امید نہیں رکھتا کہ میں نماز عشاء بھی پڑھ سکوں گا۔ آقا کائنات نے جب یہ جواب اپنے صحابہ سے سنا تو خود ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی ہے جو محمد رسول اللہ سے یہ پوچھے کہ وہ موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے ہیں؟ کس کی جرأت و ہمت ہوگی کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کر سکے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے۔ تو کہتے ہیں سنو، میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، میں دانا سلام پھیرتا ہوں
تو میں بائیں سلام کی امید نہیں رکھتا کہ میں بایاں سلام بھی پھیر سکوں گا۔ میں موت کو اپنے سے اتنا قریب جانتا ہوں۔ تو یہ کیوں فرمایا آقا نے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ میری امت دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر آخرت سے بے فکر نہ ہو جائے۔ اس کی منزل مقصود وہ آخرت ہے، کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا میں ناکام ہو جاؤ لیکن آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، یہی بھلائی ہے، یہی بہتری ہے، یہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ یاد رکھو، موت کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ کوئی چھرا، نہ تمنچا، نہ گولی، نہ بندوق، نہ چاقو، نہ تفنگ، نہ توپ، نہ بم، نہ بارود اور نہ پھانسی کا پھندا، کوئی چیز موت نہیں پیدا کر سکتی، اور نہ ہی کوئی بیماری موت پیدا کر سکتی ہے۔ ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ موت کا صرف خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک۔ بیماری آتی ہے جانے کے لیے، ہمیشگی کی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ وہ بیماری میں مر جائے گا، بیماری جو آ رہی ہے وہ موت لے کر کے آ رہی ہے۔ نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے کورونا میں اسپتال میں داخل ہوئے جنہیں ڈاکٹروں نے آخری سٹیج کا کہہ دیا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن وہی لوگ ہمت و حوصلے کے ساتھ جو ہے اپنے پر امید رہ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اور قرآن کی تلاوت کر کے ورد و اذکار کر کے اللہ کی بارگاہ میں صحت یابی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ نے انہیں اپنے کرم سے صحت دے کر، عافیت دے کر، سلامتی دے کر دنیا والوں کے منہ پر تماچا مار دیا کہ کوئی بیماری موت نہیں پیدا کرتی، موت کا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ان تمام صورتوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں بہت سے معاملات میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو احتیاطیں شرعی دائرے میں رہ کر ہم علاج معالجے کے لیے احتیاط کر سکتے ہیں، ہمیں وہ احتیاط کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج یہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے ماسک لگا لیں، آپ سینیٹائزر کر لیں، اس سے کیٹانو مر جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں، اور سرکار کی سنت ہے کہ ہر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جب 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیتا ہے بندہ تو جو ہے اس کے ہاتھوں سے وہ کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں، تو کسی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، خاص کر سے مسجد میں تو سینیٹائزر لگا کر کے آنا یہ شرعاً درست نہیں۔ کیونکہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ آ رہے ہیں صابن سے اس کا بدل ہے، صابن سے ہاتھ دھو کر کے اندر کو آؤ۔ ویسے ہی جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب دھل ہی جاتا ہے، بغیر منہ ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، کوئی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ سارے راستے صفائی ستھرائی کے ہیں، اور اللہ نے یہ ہمیں پہلے ہی حکم دیا ہے، اور اس بشارت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اعضائے وضو، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ صغیرہ جو اس نے گناہ کیے ہیں ہر عضو سے اس کے وہ نکل جاتے ہیں باہر جب بندہ اعضائے وضو دھوتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، سنکتا ہے تو ناک کے گناہ جو ہے سب کے سب جو ہے نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے وہ بھاگتے ہیں ایسی بیماری بھی بھاگ جاتی ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں اہل محلہ سے جو ابھی تک نماز کے لیے آنے میں انتظار میں ہیں ان سے کہوں گا کہ جلد از جلد نماز کے لیے مسجد تشریف لے آئیں۔ اگر جگہ پر ہو جائے بعد میں آ کر کے کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ ہمیں اندر لے لو یا جگہ دے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میری مخلصانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد تشریف لے آئیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جسے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ موت پر بہت سی بات مجھے کرنا تھی اور کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی تو آگے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ ایک شعر میں عرض کر دوں، زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ آدمی آگ، ہوا، مٹی، پانی کا مرکب ہے۔ ایسا ہے جب یہ جدا ہو جائیں گی اس سے تو یہ جو ہے اس دنیا سے دار آخرت کی طرف رخصت کر جائے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر جو ہے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کریں، اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ دیکھو پیچھے بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، اب بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار تنبیہ کر رہا ہے، اگر اس تنبیہ کے باوجود بھی نہ سمجھ سکے اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ۔ پیچھے بھی ہم نے زندگی کے جھمیلوں میں پڑھ کر گھر والوں کو بھول گئے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کو بھول گئے، ان کے پرورش کو بھول گئے، اولاد کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی، لہذا ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی۔ آج معاشرہ کہاں سے کہاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہم خود دنیا کے معاملات میں ایسے گھر گئے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد نہ رہا۔ اللہ نے پھر ایک موقع دیا ہے۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے کیا کسی کے بس میں ہوگا کسی کو بند کر دے، لیکن یہ من جانب اللہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اسے مثبت پہلو میں دیکھو، منفی پہلو میں نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایک موقع اور دیا ہے کہ اب بھی تم میری بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ و استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اس سے بڑی بڑی آفتیں، اس سے بڑی بڑی مصیبتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر تمہیں تمہارے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، پھر تمہیں کھانے کے لیے محتاج کر دیا جائے گا، اور جب اللہ کی نافرمانی بڑھنے لگے گی تم پر ایسے ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا کہ جو تمہاری ایک نہیں سنیں گے، ان کی منمانی ان کے دل میں جو آئے گا وہ کرنا چالو کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بھی نماز کے لیے مسجد آ جاؤ، 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کرو۔ دیکھو صرف جمعہ فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ میں اپنے اہل محلہ سے مخلصانہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت مسجد میں آنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ مسجد بھریں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یاد رکھو تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تمہارے عمروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آج ہمیں بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کے سامنے کوڑا نہ ڈالو، مسجد کے سامنے گندگی نہ ڈالو۔ کیا آج ہم اس گئے گزرے زمانے میں آ گئے؟ کیا ہم اتنا گر گئے ہیں، اتنا ہم ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر کا کوئی تقدس بھی ہماری نظر میں نہ رہا کہ ہمیں بار بار کہنا پڑے گا کہ اللہ کے گھر کے سامنے کوڑا نہ ڈالو؟ کیا مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ 2 قدم آگے بڑھ کر کے ہم کوڑا نہیں پھینک سکتے؟ 2 قدم آگے بڑھ کر کے ہم کچرے کے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے؟
دنیا بھر کے لیے ہمارے پاس جسم میں جان ہے، طاقت ہے، غیر شرعی کام کرنے کے لیے ہم بڑے توانا و تندرست ہیں، لیکن شرعی کام کرنے کے لیے ہم بیمار بن جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اور میں بار بار گزارش کرتا ہوں، میرے محلے میں جو سامنے کی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو سامنے دائیں بائیں مارکیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت تمہاری اپنی مذہبی ذمہ داری ہے۔ کرو گے اللہ کے یہاں ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے اس کا بدلہ دنیا میں بھی پاؤ گے اور آخرت میں بھی پاؤ گے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مسجد آؤ، مسجد کو نماز سے بھر دو، نمازیوں سے بھر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نماز کے بعد قرآن